لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام نور الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: إن السعيد كل السعيد حق السعيد من أحب عليا في حياته وبعد موته. صلوا على محمد وآل محمد. تمام شیعان حیدر کرار کی خدمت میں اور اس سے قبل اس زمانے کے امام کی خدمت میں امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے موقع پر آپ سبھی کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. بہت ہی بڑا دن ہے، بہت ہی عظیم دن ہے یہ آج کا دن. آج کی عید منحصر نہیں ہے کسی خاص گروہ سے، کسی خاص فرقے سے، کسی خاص طبقے سے، بلکہ آج کی عید تمام کائنات کے ساتھ اس کا اتصال ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج کائنات کی عید ہے، آج بشریت کی عید ہے، آج قرآن کی عید ہے، آج اسلام کی عید ہے. یہ حقیقت ہے کہ جس کے لیے الفاظ نہیں ہیں کہ بیان کیے جا سکے کہ آج کا دن کون سا عظیم دن ہے، کتنا بڑا دن ہے. خداوند عالم نے جب نبیوں کا آغاز کیا، جب انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا، اس کی خلقت کا بھی ایک خاص طریقہ رکھا. نبی کی ابتدا ہو رہی ہے، اس کی خاص خلقت کا ایک طریقہ، مٹی لائی جائے، سب جگہ کی مٹی ہونا چاہیے، مختلف مقامات کی مٹی ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اور ایک نبی کو خلق کر رہا ہے پروردگار عالم. یہ ابتدائے نبوت ہے کہ جس کو بتا رہا ہے کہ ہمارا جو شیوا ہے، طریقہ ہے انبیاء کی خلقت کے آغاز کا، وہ بھی مختلف ہوا کرتا ہے. اور جب امامت کی ابتدا کر رہا ہے، جب پہلے امام کے اس دنیا میں لانے کا اہتمام کر رہا ہے، تو اس کا بھی طریقہ مختلف ہے، اس کا بھی طریقہ الگ ہے، اس کا بھی انداز الگ ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ نبی کی ابتدا بھی الگ ہوتی ہے اور امام کی ابتدا بھی الگ ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. آپ دیکھ لیں کہ پہلا امام کو دنیا میں لایا جا رہا ہے، ورنہ تو حدیثیں یہ ہیں کہ خلقت تو نہ جانے کتنے ہزار سال قبل کائنات کے بننے سے پہلے ہو چکی ہے، وہ اپنی جگہ کے پر آیا تھا. لیکن جو اب ابتدا ہو رہی ہے امیر المومنین کی پیدائش کی، ان کی ولادت کی، اس کا طریقہ بھی دیکھیں مختلف. آپ دیکھیں جناب فاطمہ بنت اسد کو جب
درد ذہ ہوا کہ آپ گھر سے نکلیں، نکلنے کے بعد خانہ کعبہ پر تشریف لاتی ہیں، لانے کے بعد جو جملات ہیں آپ کے، جو دعاؤں کے جملے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ سب سے پہلے آپ خانہ کعبہ پہ تشریف لائیں اور لانے کے بعد آپ نے اپنے آپ کو مس کیا دیوار کعبہ سے، اور اس کے بعد سب سے پہلا جملہ اپنے ایمان کی گواہی دی، رب انی مؤمنۃ لک، پروردگار ہم تیری مومنہ ہیں، یعنی ہمارا ایمان تجھ پر ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب اس کے بعد جناب ابراہیم کی نبوت کی گواہی کہ میں واسطہ دیتی ہوں، وسیلہ دیتی ہوں تجھے اس نبی کا کہ جس کے ذریعے سے اس بیت اللہ کی بنا رکھی گئی، جس کی ابتدا ہوئی۔ پھر اس کے بعد ابتدا کے بعد اس کے بعد جو دو جملے دعائیاں ہیں وہ یہ ہے کہ نہ فقط ابراہیم کا واسطہ دیا، اس کے ساتھ ساتھ جو واسطہ دیا کہ پروردگار تجھے واسطہ ہے میرے شکم میں جو بچہ ہے اس کے حق کا۔ اب دیکھیں کہ پروردگار تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو میرے شکم میں ہے، اس بچے کا جو میرے شکم میں ہے، اس کا واسطہ میری اس مشکل کو آسان کر دے ہے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی، اور مین دروازہ نہیں بلکہ ایک الگ کا دروازہ، الگ سے دیوار شق ہوئی، جناب فاطمہ بنت اسد داخلے بیت اللہ ہو گئی۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ سارا مسئلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب طریقہ دیکھیں، جو ایک انداز ہوتا ہے جب آخری ایام ہوتے ہیں ولادت کے تو خاص طور سے عورتوں کو گھر میں رکھا جاتا ہے کہ آپ گھر میں رہیے، نہ معلوم کب ولادت ہو جائے، اور دوسری عورتوں کو جو ہے وہ ان کے سامنے نگران بنا دیا جاتا ہے، اس طرح کا خیال رکھیے گا۔ دوسروں کو کہا جاتا ہے کہ جا کے دعا کریے گا مسجد میں یا امام باڑے میں یا مقام پر، دوسرے جا کے دعا کرتے ہیں پروردگار اس کی مشکل کو آسان کر دے۔ لیکن یہاں طریقہ کچھ الگ ہے، ایک جو طریقہ ہے وہ الگ ہے۔ یہاں فاطمہ بنت اسد خود جا رہی ہے دعا کرنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ یہ گھر میں عورتوں کو رکھا جاتا ہے، مرد کہتا ہے باہر نہ جائیے گا، ہم آپ کی دیکھ بھالی کر رہے ہیں، ہم آپ کے نگران ہیں، ہم آپ کے نگہبان ہیں۔ لیکن فاطمہ بنت اسد خود جا رہی ہیں خانہ کعبہ کی طرف، اور جانے کے بعد جو جملے ہیں تو سب سے پہلا جملہ یہ ہے، اب آپ دیکھیے کہ دیوار شق ہو رہی ہے، خدا نہ خاصہ یہاں کہ ہلکی سی آواز آئے گی تو ہم سب کے سب فرار ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ ہم سب کے سب باہر بھاگتے نظر آئیں گے کہ نہیں آ جائیں گے؟ عورتیں تو اور زیادہ ہم سے زیادہ کمزور ہوا کرتی ہیں، عورت کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہلکی سی آواز میں ڈر جایا کرتی ہے۔ لیکن دیوار شق ہو رہی ہے، جناب فاطمہ بنت اسد داخل ہو رہی ہے، میں کہوں گا فاطمہ بنت اسد آپ کو بھاگ جانا چاہیے تھا، دیوار ہٹ رہی ہے، دیوار اپنی جگہ چھوڑ رہی ہے، عجب نہیں فاطمہ بنت اسد جواب دے کہ میں کرار کی ماں ہوں، فرار کی ماں نہیں ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد دیوار میں داخل ہوئے جا رہی ہیں خانہ کعبہ میں، جس کو لوگوں کو اجازت نہیں ہوگی، معلوم تھا اندر کچھ نہیں ہونے والا، میرا کون خیال رکھے گا، کون عورتیں آئیں گی ہماری مدد کے لیے، بھئی کون ہمارا وہاں پر خیال رکھنے والا ہوگا؟ لیکن جناب فاطمہ بنت اسد کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اچھا طریقہ دیکھیے، انداز دیکھیے کہ جناب فاطمہ بنت اسد اکیلی آ رہی ہیں، ابو طالب نہیں آ رہے، اور ابو طالب آئے بھی نہیں، 4 دن تک جناب ابو طالب نہیں آئے، 3 بچے گھر میں ہوئے، ابو طالب نے ان کا خیال رکھا، ان کی نگرانی میں ہوئے، 4تھا بچہ جب ہو رہا ہے ابو طالب غائب ہے، ابو طالب نظر نہیں آ رہے۔ کیا مطلب ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ پروردگار عالم، یہ ابو طالب کو لافکری کہاں سے پیدا ہو گئی؟ یہ لافکری نہیں، ابو طالب کو معلوم ہے کہ جو ہمارا بچہ تھا ہماری ذمہ داری تھی، یہ ہمارے بچے تھے، یہ ہمارے بچے تھے، اس میں ہماری ذمہ داری تھی۔ یہاں ہمارا بچہ نہیں آ رہا ہے بلکہ ولی اللہ کی پیدائش ہو رہی ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ 4تھے دن بعد بھی ابو طالب نہیں آئے ہیں، آئے ہیں بھی تو رسول آئے ہیں،
جب چوتھے دن دیوار شق ہوئی ہے، دیوار نے پھر سے اپنا در بنایا ہے، جناب فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کو لے کر باہر آئی ہیں، تو رسول آئے ہیں، ابو طالب نہیں آئے ہیں، وہاں بھی ابو طالب نہیں آئے. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ یہاں پر جب ولی اللہ آیا ہے تو لینے بھی رسول اللہ ہی جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. جب ولی اللہ آیا ہے، عجیب ہے. اچھا ابو طالب کر کیا رہے تھے؟ ایک سوال یہ ہے کہ 3-4 دن گزر گئے، یہاں پر لوگوں کا مجمع ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ گھبرا رہے ہیں، تالا توڑا جا رہا ہے، کسی طرح تالا توڑا جائے، دروازہ کھولا جائے، نہ تالا ٹوٹ رہا ہے نہ دروازہ کھل رہا ہے. یہ حقائق ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ واقعیت ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ ایک حقیقت ہے جو ہوئی ہے، جو واقع ہوئی ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے، تاریخوں میں ثبت ہے. اب ابو الحدید نے جو ہے اس چیز کو معتزلی نے لکھا ہے کہ کس فقیہ نے، کن علماء نے، اہل سنت شیعہ سب کو جمع کیا ہے کہ جس نے لکھا ہے کہ علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے. ابو طالب کر کیا رہے تھے؟ ابو طالب کیا کر رہے تھے؟ یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی زوجہ خانہ کعبہ میں محصور کر دی گئی ہے، قید گویا اپنے جملے میں کہوں کہ قید ہو گئی ہے، تالا توڑا جا رہا ہے، لوگ پریشان ہیں. کسی طریقے سے دیکھا جائے کہ فاطمہ بنت اسد کا ہوا کیا؟ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، لیکن تالا نہیں کھل رہا ہے. ایسا نہیں کہ لوگوں نے ایک ہی بار کوشش کی ہے، بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے، ماجرا کیا ہے، لیکن کہیں سے تالا نہیں ٹوٹ رہا ہے. ابو طالب کہاں ہے؟ ابو طالب کس مقام پر ہے، کس جگہ ہے؟ ابو طالب کو فکر کیوں نہیں ہے؟ ابو طالب اتنے لا فکر کیوں ہو گئے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ابو طالب؟ ماننا ہے، تاریخ میں ہے کہ جناب ابو طالب اس دوران جب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں موجود تھی، اس دوران جناب امیر المومنین کی ولادت سے پہلے لوگوں کے گھروں میں جا جا کر اس بات کو بیان کر رہے تھے، جملہ کہہ رہے تھے، ایھا الناس قد ولد فی بیت اللہ حجت اللہ. اے لوگوں جان لو، قد ولد فی بیت اللہ خلیفۃ اللہ. یہ کیا ربط ہے جناب ابو طالب کا؟ ابھی معلوم، ابھی آج کل سونوگرافی ہوتی ہے، معلوم ہو جاتا ہے بیٹا ہے کہ بیٹی ہے کہ نہیں. اس زمانے میں کوئی سونوگرافی کا نہیں پتہ چل پاتا تھا. یہ ابو طالب کو کہاں سے پتہ چل گیا یہ خلیفۃ اللہ پیدا ہونے والا ہے، یہ ہو چکا ہے؟ ماننا پڑے گا کہ ابو طالب کا اس طریقے سے اتصال تھا اللہ کے ساتھ جیسے ایک نبی کا ہوا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ایک ایک کے گھر میں جا کر بیان کر رہے تھے، اے لوگوں جان لو کہ اللہ کے گھر میں خلیفۃ اللہ پیدا ہو چکا ہے. لم یولد قبلہ و بعدہ، اور نہ اس سے پہلے کوئی پیدا ہوا ہے اللہ کے گھر میں. یہ جناب ابو طالب کے جملے ہیں، یہ ابو طالب کے جملے ہیں کہ جب جناب ابو طالب ایک ایک گھر میں جا جا کے بیان کر رہے تھے، لوگوں جان لو، یعنی اپنے کو پہچانوا رہے تھے کہ ہمارے بعد تم ہم کو کافر کہو گے، تم جان لو کہ ہمارا ایمان کا مرتبہ کیا ہے، ہمارا ایمان کی منزلت کیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. ہمارے ایمان کا مرتبہ کیا ہے جان لو، قسم خدا کی. تاوان وقت اس گنجائش نہیں کہ تفصیل دی جائے، طولہ نہیں کیا جائے معاملے کو. حقیقت یہ ہے بہت بڑا دن ہے. میں نے جس حدیث کو عنوان سخن کے طور پر قرار دیا تھا، عجیب معیار بیان کیا جناب فاطمہ زہرا نے سعادت کا. معیار سعادت کیا ہے، معیار کامیابی کیا ہے، معیار برتری کیا ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ نے کہا جبرائیل نازل ہوئے ہیں، انہوں نے آ کے بیان فرمایا ہے
ان السعید، عجیب جملہ ہے، میں کسی کا تجزیہ کرتا وقت نکل جاتا، لیکن کیونکہ آج روز ولادت امیر المومنین ہے تو ضروری تھا ان گوشوں کی طرف بھی توجہ کرنا کہ دیکھیں کیا کیا، ابھی میں نے ساری چیزیں نہیں پڑھی ہیں. ان السعید، حق السعید، کل السعید، من احب علیا فی حیاتہ و بعد موتہ. اے لوگوں جان لو کامیابی کا ملاک کیا ہے، کامیابی کا معیار کیا ہے، کامیابی کسے کہتے ہیں، کس چیز کو کامیابی کہا جاتا ہے. ہو سکتا ہے لوگوں کی نظروں میں کامیابی کچھ اور ہو، سعادت کچھ اور ہو، کسی مقام حق و پوست یا کسی چیز کو حاصل کر لینا وہ سعادت سمجھتے ہو، کامیابی سمجھتے ہو، لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بیان فرما دیا کہ کامیابی کا ملاک کیا ہے. ان السعید. اچھا ایک جملہ خالی سعید وہ ہے کامیاب ہے بات ختم کر دیتی ہے. کیا ہے کہ جو علی کو دوست رکھے، علی سے محبت کرے، فی حیات ہی، نہ فقط حیات، و بعد موت ہی، شہادت کے بعد بھی، موت کے بعد بھی جو علی کو دوست رکھے. ان السعید کامیاب وہ ہے، نہیں صرف یہی نہیں کہا بلکہ کہ ان السعید کامیابی کیا ہے، اور کل السعید پوری کامیابی. عجیب ہے. آپ جملے کی طرف توجہ کریں، حدیث کے جملوں کو ذرا غور کریں کہ بے شک کامیابی یا بے شک کامیاب اور پورا کامیاب، کل السعید پوری طریقے سے کامیابی، وہ حق السعید اور حقیقی کامیابی. نہیں تو جو فرما رہے ہیں آپ حضرات، یعنی پوری کامیابی، حقیقی کامیابی کیا ہے؟ من احب علی، جو علی سے محبت کرے، جو علی سے محبت کرے زندگی میں بھی اور مر جانے کے بعد، شہادت کے بعد بھی. یعنی کامیابی اور پوری کامیابی اور واقعی کامیابی، حقیقی کامیابی. یہ حقیقی کامیاب وہی ہے، واقعی کامیاب وہی ہے جو علی سے محبت کرے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. سب خدا جتنا افتخار کرے شیعہ کہ ہم علی کے محب ہیں، علی سے محبت کرنے والے ہیں، کم ہے. جتنا افتخار کرے، حقیقت یہی ہے. افتخار یوں فخر منع ہے، قسم خدا کی، فخر و مباحات منع ہے کہ اپنے آبا و اجداد پر فخر نہ کرو، اپنے مال پر فخر نہ کرو، اپنی اولاد پر فخر نہ کرو، اپنی خوبصورتی پر فخر نہ کرو. یہ منع ہے. اس کو گھمنڈ کہا جاتا ہے، اسے تکبر کہا جاتا ہے. لیکن یہ فخر جائز ہے، بلکہ عبادت ہے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ فخر و مباحات عبادت ہے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں. یہ فخر کر لینا اس کو پروردگار عالم نے عبادت کے دائرے میں رکھا ہے کہ عبادت ہے کہ انسان کہ ہم علی کے شیعہ. اس سے بڑا افتخار کیا ہوگا کہ کہتا ہوا نظر آئے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں. فطرس نے تکبر کیا تھا، گھمنڈ کیا تھا، پروردگار نے فوراً سزا دے دی. لیکن جہاں کہا کون ہے مجھ جیسا کہ میں حسین کا آزاد کرتا ہوں، تو اس کو عبادت میں شامل کر دیا گیا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. قسم خدا کی جتنا افتخار کرے، جتنا ان سے متصل ہوتا جائے، منسلک ہوتا جائے، وہی کامیابی ہے. کامیاب وہی ہے جو علی کا شیعہ ہے. ان الشقی کل الشقی حق الشقی. وہ تو سعید کی بات تھی، وہ کامیابی کی بات تھی. یہاں شقاوت کی بات بھی کر دی. ان الشقی حق الشقی کل الشقی من ابغض علیا فی حیاتہ و بعد موتہ. 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 فی حیاتہ و
کامیاب وہ ہے جو علی سے محبت کرے، اور ناکام وہ ہے جو علی سے بغض رکھے، عداوت رکھے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے، آج عید کا دن ہے، میں زیادہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ شعراء کو پڑھنا ہے۔ عید کا دن ہے، عیدی لی جاتی کہ نہیں لی جاتی ہے؟ عیدی لی جاتی ہے، اور کس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے؟ کس کے گھر میں بچہ، جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے عیدی لی جاتی ہے کہ بھائی آئیے ہم کو عیدی دیجئے، آپ کیا ولادت ہوئی ہے۔ تو آج جو جس گھر میں اللہ کے گھر میں علی پیدا ہوئے ہیں، تو آیا ہمارا عیدی مانگنے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ عیدی مانگے تو پروردگار عالم سے، پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ، امیر المومنین بیمار ہوئے، مریض ہوئے، رسول خدا تشریف لائے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ رسول خدا نے اپنے دست دعا بلند کیے کہ پروردگار تجھے علی کا واسطہ، پروردگار تجھے علی کا واسطہ علی کو شفا عطا فرما۔ خدا کی یہ منزلت و مقام و مرتبہ بتا رہے ہیں رسول خدا مولا کائنات کا۔ تو ہم اللہ سے خود ولی خدا کا واسطہ دیتے ہوئے دست دعا بلند کریں کہ پروردگار تجھے تیری حجت کا واسطہ، تجھے تیرے خلیفہ کا واسطہ، تجھے تیرے وسیع رسول کا واسطہ کہ خداوند عالم ہماری اس خوشی کو قبول فرما، اس قوم میں خوشیاں عطا فرما، اس قوم میں کامیابی عطا فرما، کامرانی عطا فرما۔ جتنی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، قرض کے حوالے سے، اقتصاد کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، تحصیل علم کے حوالے سے، پروردگار ان تمام مشکلات کو مولا کائنات کے وسیلے سے دور فرما۔ پروردگار ہمارے دلوں میں علی کی محبت کو روز بروز اضافہ فرما۔ میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہم سب میں اتحاد و بھائی چارگی عطا فرما، ہمیں ایثار عطا فرما، ہمیں جذبہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے اندر قربانی کا جذبہ عطا فرما۔ میرے اللہ وہ زندگی دے جو علی کے کام آ سکے، موت بھی وہ ہو جو علی کی نقش قدم پر چلے۔ میرے اللہ جو ہمارے درمیان سے جو لوگ گزر گئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے تمام گناہ صغیر و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار جو دعا ہم نہیں کر پائے ہیں ان لوگوں کے مومنین کے دلوں میں ہے، خداوند عالم سب کو مستجاب فرما، پورا فرما، امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے آوان میں سام شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ صفدری، نعرہ صلوات۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریے، شیئر کریے۔ تھینک یو۔